ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ گناہ کبیرہ کی معافی کیا کلمہ طیبہ، استغفار اور مختلف اذکار سے ممکن ہے؟ شرعی تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ یا تو صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے معاف ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی توبہ کے اللہ چاہے تو سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، یا پھر کامل توبہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقہ زندگی میں کیے گئے گناہ پر قلب سے اچھی طرح نادم و شرمندہ ہو کر اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ اب وہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور اگر اس کا تعلق مالی عبادات سے ہو، جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، فطر ادا نہیں کیا، تو پھر اس کو ادا بھی کرنا۔ اور اگر اس کا تعلق بدنی عبادت سے ہے، جیسے نماز چھوڑی تھی، روزے چھوڑے تھے، تو اس کی قضا بھی کرنا۔ ایسے ہی اگر مخلوق کے حق میں کوتاہی کی تھی، کسی کو مارا تھا، پیٹا تھا، دل آزاری کی تھی، تو اپنے آپ کو پیش کرنا کہ آپ چاہیں تو مجھ سے بدلہ لے لیں، اور اگر روحانی تکلیف دی ہے تو معافی طلب کرنا۔ اگر کسی کا مال دبا لیا ہے تو مال واپس کرنا اور پھر اس سے معافی مانگنا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح توبہ کرنا۔ اور اگر مال نہیں ہے تو اس سے مہلت لے لینا یا معاف کروا لینا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا ہم نے کوئی نقصان کیا ہے تو اس نقصان کی بھرپائی کرنا۔ آپ نے کسی کی دیوار توڑ دی، کسی کے گاڑی کا شیشہ توڑ دیا تھا، تو اس کا نقصان اس کو دینا ہوگا اور معافی بھی طلب کرنی ہوگی۔ تو اس سے پھر یہ اچھا، اس طرح حج ہے، حج سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں، اس کے امکانات ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی حج کی حاضری مقبول ہو گئی تو۔ اسی طرح اگر کوئی کافر اسلام لاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق کسی کا اسلام لانا اس کے سابقہ گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملات ہیں۔ باقی یہ جو ہیں آپ نے حتیٰ کہ یہ تو آپ نے مستحبات کا ذکر کیا، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان سے بھی اگر کوئی گناہ معاف ہوتے ہیں تو وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے صرف اس پر بھروسہ کر لینا کہ معاذ اللہ کبیرہ گناہ کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور یہ سوچا کہ شاید وہ کبیرہ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے مکمل تعلیم شرع کے موافق عمل درکار ہوتا ہے، نہ کہ اپنے پاس سے ہم کچھ چیزیں اخذ کر لیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی سے صغیرہ گناہ ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے کہ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے اور اس کے بعد وہ نیک عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطا کو مٹا دیتا ہے۔ یہ مثلا اگر کوئی خدا نخواستہ خطا ہو گئی، اب یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ لے، کوئی استغفار وغیرہ کر لے، تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ جیسے ایک صحابی سے کوئی خطا ہوئی، انہوں نے آ کے اظہار کیا، نبی کریم خاموش رہے، نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا وہ شخص کہاں ہے؟ تو وہ کھڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا بس تیری یہ نماز تیرے گناہ کا کفارہ ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ انعام میری تمام امت کے لیے ہے۔ لیکن یہ اچھے طرح یاد رکھیں جو مجھے سننے والے ہیں، کیونکہ ہم اپنے پاس سے فوراً نتیجے مرتب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم دیدہ دلیری سے گناہ کریں اور پھر یہ سوچیں اس کے بعد کوئی نیک عمل کر لیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ جو بعد میں نیکی ہے یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو نادم ہے، شرمندہ ہے اور وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، چلو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ کرے گا، برکت حاصل ہوگی، نہ کہ نافرمان ڈھیٹ کے لیے کہ جو مرضی اب میں کروں بس وہ تھوڑا سے نیک عمل کر لوں گا معاف ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔